ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مد بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجزر نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ مجزر نے کہا، نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب ددھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا، او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال رضی اللہ عنہ، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے مددگارو، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے
کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں اکاشا بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا، اکاشا، اسی سے لڑائی کرو۔ اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً اکاشا رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخرکار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کو اڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے ائمہ اور قائدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا، یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں
قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔